پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن پر ایک بڑا انصاف پسند اور دنا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ حمزہ تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی رعایا اسے نہ صرف انصاف کی وجہ سے بلکہ اس کی عاجزی، سادگی اور خدا پر کامل یقین کی وجہ سے بھی بے حد پسند کرتی تھی۔ شاہ حمزہ بچپن ہی سے دین اور علم کا دنادار تھا۔ اس نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کیا، علم کی صحبت میں بیٹھا، اپنی جوانی کے دور میں نہایت عادل بادشاہ کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ وہ دن بھی عدالت لگاتا، رات کو اللہ کی عبادت میں آنسو بہاتا۔ ایک رات شاہ حمزہ ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ صورت فرشتہ نظر آیا جس نے اس سے کہا، اے شاہ یمن، تیرا وقت قریب ہے، تجھے صرف 3 دن کی مزید بادشاہت ملی ہے، اس کے بعد تجھے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا، وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر وہ سیدھا مسجد کے گوشے میں چلا گیا اور سجدے میں گر کر کہنے لگا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی، اب تو مجھے وہی عطا کر جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار میں آ کر سب وزیروں، قاضیوں، سرداروں کو جمع کیا۔ اس نے نہایت سکون سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میری بادشاہت صرف 3 دن کی باقی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں وہ سب کچھ کروں جو ایک عادل بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ سب حیران رہ گئے، کچھ سمجھے کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، کچھ نے سوچا کہ یہ روحانی کشش ہے۔ شاہ حمزہ نے پہلے دن عدالت میں گزارا۔ اس نے کئی پرانے مقدمات نکالے، غریبوں کی فریاد سنی، یتیموں کے حق میں فیصلے کیے، کئی ناجائز ٹیکس معاف کر دیے۔ اس دن ایک اندھی بڑھیا دربار میں آئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا، اے میرے بیٹے جیسے بادشاہ، میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی سہارا، کیا تم اپنی آخری بادشاہت میں میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ شاہ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بڑھیا کو دار حکومت میں ایک چھوٹا سا مکان دے دیا جائے اور ہر مہینے کا خرچ شاہی خزانے سے دیا جائے۔ پہلا دن ختم ہوا، رعایا میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کہ آج کا دن کچھ خاص تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنی شاہی لباس اتار دیا اور سادہ لباس پہن کر شاہی خزانے کی طرف گیا۔ اس نے خزانے کے نگران سے کہا، جتنی رقم رعایا کی خدمت، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں پر لگائی جا سکتی ہے، فوراً تقسیم کر دو۔ وزیر حیران تھے۔ ایک نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو خزانے کی کمی کا اندیشہ نہیں؟ بادشاہ مسکرایا، خزانے اللہ کے ہیں، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو اسے دنیا کے خزانوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس نے غریبوں میں لباس بانٹے، قیدیوں کو معاف کیا، بیماروں کا علاج کروایا، کئی مساجد کی تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ اس دن شام کو بادشاہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میرے دن گنے جا چکے ہیں، پر میرا ایمان ہے تجھ پر مضبوط، جو تو کرے گا بہتر کرے گا۔ تیسرے دن صبح ہوئی، شاہ حمزہ نے سب سے الوداعی ملاقات کی۔ رعایا اس کے قدم چوم رہی تھی، وزیر، سردار، فوج سب عبیدہ تھے۔ شاہ حمزہ نے اپنا تخت خالی کر دیا، نیا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ وہ محل سے باہر آیا، اب وہ عام لباس میں ایک فقیر کی طرح شہر کی گلیوں میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کل کا بادشاہ آج گلیوں میں فقیر بن گیا، لیکن اگلے لمحے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، تم نے میری جو بادشاہت مجھ سے چھین لی، میں دونوں حالتوں میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اس نے ایک مسجد کے حجرے میں پناہ لی، وہاں قرآن کی تلاوت کرتا، وضو کرتا، بچوں کو پڑھاتا، بزرگوں کی خدمت کرتا۔ کچھ دن بعد نئی حکومت کے کچھ لوگوں نے سابقہ بادشاہ کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے افواہیں پھیلائی کہ یہ شخص عوام کو ورگلا رہا ہے۔ اسے دربار میں بلایا گیا، جہاں نئے بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کیوں عوام کو مقبول ہو رہے ہو؟ کیا تم بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ شاہ حمزہ نے عاجزی سے کہا، مجھے تو اب صرف اللہ کی رضا چاہیے، میرا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ حکومت سے۔
نیا بادشاہ اسے نظر بند کروا دیتا ہے کہ کہیں عوام اس کے گرد جمع نہ ہو جائے، لیکن قید خانے میں بھی شاہ حمزہ تسبیح کرتا، قیدیوں کو تعلیم دیتا اور صبر اور شکر کی تلقین کرتا۔ ایک رات نیا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا۔ حکیم، طب سب عاجزین آ گئے۔ بادشاہ کے خواب میں ایک بزرگ آیا اور کہا، اگر تم شاہ حمزہ سے معافی مانگو گے اور اسے اس کے مقام پر واپس لاؤ گے تو تمہیں شفا ملے گی۔ صبح ہوتے ہی شاہ حمزہ کو عزت کے ساتھ لایا گیا۔ اس نے بیمار بادشاہ کے لیے دعا کی، پانی پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس دن سب نے مانا کہ شاہ حمزہ صرف دنیا کا نہیں، دلوں کا بھی بادشاہ تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ دربار بادشاہ بنے، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اب اس بادشاہی کا طلبگار ہوں جو دلوں پر قائم ہو اور جس کا مرکز اللہ کی محبت ہو۔ اس نے بقایا زندگی فقیری میں گزاری۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر تعلیم، خدمت اور اللہ کی یاد کا پیغام دیتا۔ اس کے قدموں کے نشان آج بھی یمن کی خاک پر موجود ہیں، جہاں لوگ عقیدے سے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 دن کا بادشاہ تھا، لیکن اس کا توکل ہزاروں سالوں پر محیط تھا۔ تو بہت جو ہے نا وہ اگر ہم دوسری بات کی جائے، اس کی بادشاہت انصاف، رحم، عاجزی اور توکل کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ رایا اس سے بے حد محبت بھی کرتی تھی، کیوں نہ کہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما بھی تھا جو دن کو عدل کرتا اور رات کو سجدوں میں روتا۔ ایک رات وہ عبادت سے فارغ ہو کر سویا، ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نوری چہرہ بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا اسے، اے شاہ یمن، تیرا وقت ختم ہونے کو ہے، تجھے صرف 3 دن کی بادشاہت باقی ہے، اس کے بعد تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے گا۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا، دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر فوراً وضو کیا، مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے رب، تیری رضا میں راضی ہوں، اگر تو چاہے 3 دن تو مجھے ان 3 دنوں میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جو تیرے بندے کے حق میں بہتر ہو۔ اگلی صبح دربار لگا، تمام وزیر، قاضیوں، جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے نہایت سکون اور یقین سے اعلان کیا، مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میری بادشاہی اب صرف 3 دن کی باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں رایا کے ساتھ وہ انصاف کروں جو قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کو روشن کر دے۔ سب حیرت میں پڑ گئے۔ کچھ نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کچھ نے اسے الہام جانا، مگر بادشاہ نے فوراً عدالت لگائی، پرانے مقدمات نکالے، غریبوں کے حق میں فیصلے کیے، ناجائز ٹیکس معاف کیے، ہر مظلوم کی فریاد سنی۔ اس دن نابینا بڑھیا حاضر ہوئی۔ اس نے کپاتی آواز میں کہا، اے بیٹے، جیسے بادشاہ میرے پاس نہ رہائش ہے نہ سہارا، کیا تم اپنی آخری بادشاہت میں میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی، فوراً حکم دیا کہ بڑھیا کو دارالحکومت میں ایک پکا مکان دیا جائے اور ہر ماہ شاہی خزانے سے خرچ بھی دیا جائے۔ یوں پہلا دن رایا کے لیے عدل و انصاف کا دن تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ نے شاہی لباس اتارا، وہ سادہ کپڑے پہن کر شاہی خزانے کی طرف گیا۔ اس نے خزانے کے نگران کو حکم دیا، جتنی دولت یتیموں، بیواؤں اور غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کی جا سکتی ہے فوراً بانٹ دو۔ وزیروں نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور، خزانہ خالی ہو گیا تو سلطنت کیسے چلے گی؟ بادشاہ مسکرایا، خزانے اللہ کے ہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ جس کا توکل اللہ پر ہو اسے دنیا کی کمی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے کئی یتیم خانوں کی بنیاد رکھی، غریب بچوں کی شادیاں کروائی، بیماروں کے علاج کا بندوبست کیا، قیدیوں کو معاف کیا اور بے شمار مساجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس رات بادشاہ تنہا مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، اے اللہ، اگر میری بادشاہت ختم ہو رہی ہے تو مجھے اپنی قربت کی بادشاہت عطا فرما۔ تیرے تیسرے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ نے تمام وزیروں عوام کو جمع کیا اور کہا، آج میرے حکومت کا آخری دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ رایا عویدہ ہو گئی، سب نے قدموں کو چوما، نیا بادشاہ منتخب کیا گیا اور شاہ حمزہ محل چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح شہر کی گلیوں میں آ گیا۔ اب اس کے پاس نہ محل تھا، نہ فوج، نہ وزیر، نہ صرف ایک تھیلی
ہتھیلی ایک قرآن اور ایک ہے اللہ پر کامل یقین۔ اس نے ایک مسجد کے حجرے میں پناہ لی جہاں دن رات عبادت، خدمت اور تعلیم میں مشغول رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے، نئی حکومت کے درباریوں نے سابقہ بادشاہ کی مقبولیت سے خوف کھایا۔ انہوں نے افواہیں پھیلائی کہ یہ شخص عوام کو برگلاتا ہے۔ اسے دربار میں طلب کیا گیا۔ نئے بادشاہ نے سختی سے پوچھا، تم کیوں لوگوں کو جمع کرتے ہو؟ کیا تم بغاوت کا ارادہ رکھتے ہو؟ شاہ حمزہ نے نہایت عاجزی سے کہا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، نہ مجھے حکومت چاہیے نہ تخت، بس دلوں میں اللہ کی محبت جگانے نکلا ہوں۔ مگر خوف زدہ حکمرانوں نے اسے قید کروا دیا۔ قید خانے میں بھی اس نے اپنے لیے مسجد بنا لی۔ وہاں قیدیوں کو علم سکھاتا، قرآن پڑھاتا، اللہ کی یاد دلاتا۔ ایک دن نیا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا۔ طبیب عاجز آگے تمام طبیب عاجز اس کے محل میں آگے رات کو خواب میں اسے وہی بزرگ نظر آئے جنہوں نے شاہ حمزہ کو 3 دن کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تو شاہ حمزہ سے معافی مانگے گا تو اسے عزت سے بلائے گا تو تجھے شفا ملے گی۔ صبح ہوتے ہی سابقہ بادشاہ کو قید سے نکال کر محل میں لایا گیا۔ اس نے دعا بھی کی اس کے لیے اور پانی پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ رایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے نعرے لگائے، شاہ حمزہ زندہ باد۔ سب نے کہا، واپس تخت پر آئے، ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ لیکن شاہ حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر، میری بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اب میرا دل صرف اللہ کی بادشاہت میں خوش ہے، مجھے اب تخت نہیں سجدے میں سکون ہے۔ اس کے بعد وہ گاؤں گاؤں بستی بستی گھوما، اللہ کا پیغام پہنچایا، تعلیم دی، خدمت کی۔ اس کے قدموں کے نشان آج بھی یمن کی زمین پر موجود ہیں اور لوگ اسے دلوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی بادشاہت عارضی ہے، مگر جو اللہ پر یقین رکھے اس کے لیے عزت، سکون اور مقام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہی اصل فتح یاب ہے، وہی دمائی بادشاہ ہے، خواہ وہ ظاہری پر ہو یا پھر فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ تخت، تاج، عزت، دولت، اللہ پر کامل یقین، توکل انسان کو نہ صرف ظاہری امتحان سے نکالتا ہے بلکہ اسے اندر سے بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ فانی چیزوں سے محبت ختم ہو جائے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جو بادشاہتوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ تخت، تاج، عزت، دولت، اللہ پر کامل یقین، توکل انسان کو نہ صرف ظاہری امتحان سے نکالتا ہے بلکہ اسے اندر سے بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ فانی چیزوں سے محبت ختم ہو جائے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جو بادشاہتوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ تخت، تاج، عزت، دولت، اللہ پر کامل یقین، توکل انسان کو نہ صرف ظاہری امتحان سے نکالتا ہے بلکہ اسے اندر سے بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ فانی چیزوں سے محبت ختم ہو جائے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جو بادشاہتوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن پر ایک بڑا انصاف پسند اور دانا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ حمزہ تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی رعایا اسے نہ صرف انصاف کی وجہ سے بلکہ اس کی عاجزی، سادگی اور خدا پر کامل یقین کی وجہ سے بھی بے حد پسند کرتی تھی۔ شاہ حمزہ بچپن ہی سے دین اور علم کا دانادار تھا۔ اس نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کیا، علم کی صحبت میں بیٹھا، اپنی جوانی کے دور میں نہایت عادل بادشاہ کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ وہ دن بھی عدالت لگاتا، رات کو اللہ کی عبادت میں آنسو بہاتا۔ ایک رات شاہ حمزہ ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ صورت فرشتہ نظر آیا جس نے اس سے کہا، اے شاہ یمن، تیرا وقت قریب ہے، تجھے صرف 3 دن کی مزید بادشاہت ملی ہے، اس کے بعد تجھے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا، وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر وہ سیدھا مسجد کے گوشے میں چلا گیا اور سجدے میں گر کر کہنے لگا،
اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی، اب تو مجھے وہی عطا کر جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار میں آ کر سب وزیروں، قاضیوں، سرداروں کو جمع کیا۔ اس نے نہایت سکون سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میری بادشاہت صرف 3 دن کی باقی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں وہ سب کچھ کروں جو ایک عادل بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ سب حیران رہ گئے، کچھ سمجھے کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، کچھ نے سوچا کہ یہ روحانی کشش ہے۔ شاہ حمزہ نے پہلے دن عدالت میں گزارا، اس نے کئی پرانے مقدمات نکالے، غریبوں کی فریاد سنی، یتیموں کے حق میں فیصلے کیے، کئی ناجائز ٹیکس معاف کر دیے۔ اس دن ایک اندھی بڑھیا دربار میں آئی، اس نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا، اے میرے بیٹے جیسے بادشاہ، میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی سہارا، کیا تم اپنی آخری بادشاہت میں میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ شاہ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے فوراً حکم دیا کہ بڑھیا کو دار حکومت میں ایک چھوٹا سا مکان دے دیا جائے اور ہر مہینے کا خرچ شاہی خزانے سے دیا جائے۔ پہلا دن ختم ہوا، رعایا میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کہ آج کا دن کچھ خاص تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنی شاہی لباس اتار دیا اور سادہ لباس پہن کر شاہی خزانے کی طرف گیا۔ اس نے خزانے کے نگران سے کہا، جتنی رقم رعایا کی خدمت، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں پر لگائی جا سکتی ہے فوراً تقسیم کر دو۔ وزیر حیران تھے۔ ایک نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو خزانے کی کمی کا اندیشہ نہیں؟ بادشاہ مسکرایا، خزانے اللہ کے ہیں، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو اسے دنیا کے خزانوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس نے غریبوں میں لباس بانٹے، قیدیوں کو معاف کیا، بیماروں کا علاج کروایا، کئی مساجد کی تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ اس دن شام کو بادشاہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میرے دن گنے جا چکے ہیں، پر میرا ایمان ہے تجھ پر مضبوط، جو تو کرے گا بہتر کرے گا۔ تیسرے دن صبح ہوئی، شاہ حمزہ نے سب سے الوداعی ملاقات کی۔ رعایا اس کے قدم چوم رہی تھی، وزیر، سردار، فوج سب ابریدہ تھے۔ شاہ حمزہ نے اپنا تخت خالی کر دیا، نیا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ وہ محل سے باہر آیا، اب وہ عام لباس میں ایک فقیر کی طرح شہر کی گلیوں میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کل کا بادشاہ آج گلیوں میں فقیر بن گیا، لیکن اگلے لمحے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، تم نے میری جو بادشاہت مجھ سے چھین لی، میں دونوں حالتوں میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اس نے ایک مسجد کے حجرے میں پناہ لی، وہاں قرآن کی تلاوت کرتا، وضو کرتا، بچوں کو پڑھاتا، بزرگوں کی خدمت کرتا۔ کچھ دن بعد نئی حکومت کے کچھ لوگوں نے سابقہ بادشاہ کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے افواہیں پھیلائی کہ یہ شخص عوام کو ورگلا رہا ہے۔ اسے دربار میں بلایا گیا، جہاں نئے بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کیوں عوام کو مقبول ہو رہے ہو؟ کیا تم بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ شاہ حمزہ نے عاجزی سے کہا، مجھے تو اب صرف اللہ کی رضا چاہیے، میرا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ حکومت سے۔ نیا بادشاہ اسے نظر بند کروا دیتا ہے کہ کہیں عوام اس کے گرد جمع نہ ہو جائے، لیکن قید خانے میں بھی شاہ حمزہ تسبیح کرتا، قیدیوں کو تعلیم دیتا اور صبر اور شکر کی تلقین کرتا۔ ایک رات نیا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، حکیم، طبیب سب عاجزین آ گئے۔ بادشاہ کے خواب میں ایک بزرگ آیا اور کہا، اگر تم شاہ حمزہ سے معافی مانگو گے اور اسے اس کے مقام پر واپس لاؤ گے تو تمہیں شفا ملے گی۔ صبح ہوتے ہی شاہ حمزہ کو عزت کے ساتھ لایا گیا۔ اس نے بیمار بادشاہ کے لیے دعا کی، پانی پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس دن سب نے مانا کہ شاہ حمزہ صرف دنیا کا نہیں، دلوں کا بھی بادشاہ تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ دربار بادشاہ بنے، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اب اس بادشاہی کا طلبگار ہوں جو دلوں پر قائم ہو اور جس کا مرکز اللہ کی محبت ہو۔ اس نے بقایا زندگی فقیری میں گزاری، وہ گاؤں جا کر تعلیم، خدمت اور اللہ کی یاد کا پیغام دیتا۔ اس کے قدموں کے نشان آج بھی یمن کی خاک پر موجود ہیں، جہاں لوگ عقیدے سے کہتے ہیں،
یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 دن کا بادشاہ تھا، لیکن اس کا توکل ہزاروں سالوں پر محیط تھا۔ تو بہت جو ہے نا وہ اگر ہم دوسری بات کی جائے، اس کی بادشاہت انصاف، رحم، عاجزی اور توکل کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ رایا اس سے بے حد محبت بھی کرتی تھی، کیوں نہ کہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما بھی تھا جو دن کو عدل کرتا اور رات کو سجدوں میں روتا۔ ایک رات وہ عبادت سے فارغ ہو کر سویا، ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نوری چہرہ بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا اسے، اے شاہ یمن، تیرا وقت ختم ہونے کو ہے، تجھے صرف 3 دن کی بادشاہت باقی ہے، اس کے بعد تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے گا۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا، دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر فوراً وضو کیا، مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے رب، تیری رضا میں راضی ہوں، اگر تو چاہے 3 دن تو مجھے ان 3 دنوں میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جو تیرے بندے کے حق میں بہتر ہو۔ اگلی صبح دربار لگا، تمام وزیر، قاضیوں، جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے نہایت سکون اور یقین سے اعلان کیا، مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میری بادشاہی اب صرف 3 دن کی باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں رایا کے ساتھ وہ انصاف کروں جو قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کو روشن کر دے۔ سب حیرت میں پڑ گئے۔ کچھ نے جو ہے نا وہ کچھ نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کچھ نے اسے الہام جانا، مگر بادشاہ نے فوراً عدالت لگائی، پرانے مقدمات نکالے، غریبوں کے حق میں فیصلے کیے، ناجائز ٹیکس معاف کیے، ہر مظلوم کی فریاد سنی۔ اس دن نابینا بڑھیا حاضر ہوئی، اس نے کپاتی آواز میں کہا، اے بیٹے، جیسے بادشاہ میرے پاس نہ رہائش ہے نہ سہارا، کیا تم اپنی آخری بادشاہت میں میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی، فوراً حکم دیا کہ بڑھیا کو دارالحکومت میں ایک پکا مکان دیا جائے اور ہر ماہ شاہی خزانے سے خرچ بھی دیا جائے۔ یوں پہلا دن رایا کے لیے عدل و انصاف کا دن تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ نے شاہی لباس اتارا، وہ سادہ کپڑے پہن کر شاہی خزانے کی طرف گیا۔ اس نے خزانے کے نگران کو حکم دیا، جتنی دولت یتیموں، بیواؤں اور غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کی جا سکتی ہے فوراً بانٹ دو۔ وزیروں نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور، خزانہ خالی ہو گیا تو سلطنت کیسے چلے گی؟ بادشاہ مسکرایا، خزانے اللہ کے ہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ جس کا توکل اللہ پر ہو اسے دنیا کی کمی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے کئی یتیم خانوں کی بنیاد رکھی، غریب بچوں کی شادیاں کروائی، بیماروں کے علاج کا بندوبست کیا، قیدیوں کو معاف کیا اور بے شمار مساجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس رات بادشاہ تنہا مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، اے اللہ، اگر میری بادشاہت ختم ہو رہی ہے تو مجھے اپنی قربت کی بادشاہت عطا فرما۔ تیرے تیسرے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ نے تمام وزیروں، عوام کو جمع کیا اور کہا، آج میرے حکومت کا آخری دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ رایا الوداع ہو گئی، سب نے قدموں کو چوما، نیا بادشاہ منتخب کیا گیا اور شاہ حمزہ محل چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح شہر کی گلیوں میں آ گیا۔ اب اس کے پاس نہ محل تھا، نہ فوج، نہ وزیر، نہ صرف ایک ہتھیلی، ایک قرآن اور ایک اللہ پر کامل یقین۔ اس نے ایک مسجد کے حجرے میں پناہ لی جہاں دن رات عبادت، خدمت اور تعلیم میں مشغول رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے، نئی حکومت کے درباریوں نے سابقہ بادشاہ کی مقبولیت سے خوف کھایا۔ انہوں نے افواہیں پھیلائی کہ یہ شخص عوام کو برکلاتا ہے۔ اسے دربار میں طلب کیا گیا۔ نئے بادشاہ نے سختی سے پوچھا، تم کیوں لوگوں کو جمع کرتے ہو؟ کیا تم بغاوت کا ارادہ رکھتے ہو؟ شاہ حمزہ نے نہایت عاجزی سے کہا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، نہ مجھے حکومت چاہیے نہ تخت، بس دلوں میں اللہ کی محبت جگانے نکلا ہوں۔ مگر خوف زدہ حکمرانوں نے اسے قید کروا دیا۔ قید خانے میں بھی اس نے اپنے لیے مسجد بنا لی، وہاں قیدیوں کو علم سکھاتا، قرآن پڑھاتا، اللہ کی یاد دلاتا۔ ایک دن نیا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، طبیب عاجز اس کے محل میں آگے۔ رات کو خواب میں اسے وہی بزرگ نظر آئے جنہوں نے شاہ حمزہ کو 3 دن کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تو شاہ حمزہ سے معافی مانگے گا تو اسے عزت سے بلائے گا تو تجھے شفا ملے گی۔
صبح ہوتے ہی سابقہ بادشاہ کو قید سے نکال کر محل میں لایا گیا۔ اس نے دعا بھی کی اس کے لیے اور پانی پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ رایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے نعرے لگائے، شاہ حمزہ زندہ باد۔ سب نے کہا واپس تخت پر آئے، ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ لیکن شاہ حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر، میری بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اب میرا دل صرف اللہ کی